بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف کے لوگ، چاہے وہ ہمارے دوست احباب ہوں، جاننے والے ہوں، یا عزیز و اقارب ہوں، چاہے وہ ہمارے قریب کے رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں، اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں اور رب العالمین انہیں پریشانی سے خوشحالی میں لے جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو شاید 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہوتی ہو، لیکن پھر رب العالمین کا انعام و اکرام ہوتا ہے اور وہ اس طرح خوشحال ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں لٹانے لگ جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ نے اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت دی تو دوسرے بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے لیے اپنے سینے کو کشادہ رکھے اور مزید دعائیں کرے، اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ، تو نے جو اسے نعمتیں دی اسے مزید عطا فرما، اور میرے مالک تو ہر چیز پر قادر ہے، ایسی نعمتیں مجھے بھی دے دے۔ اس طرح کی دعا کرنے میں اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اور اسے شریعت کی اصطلاح میں رشک کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہی کسی سامنے والے کے حالات بہتر ہو جائیں تو ایک ہی خاندان کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ ایسے دوست جو ساتھ کھانا پینا کیا کرتے تھے وہ بھی حسد کرنے لگتے ہیں اور اس کو معاذ اللہ اس کے لیے مختلف قسم کے کلمات کہتے ہیں۔ اس کے سامنے تو بڑے میٹھے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کے لیے غلط کلمات کہنا، اس کے خلاف اپنے ہی رشتہ داروں کو بھڑکانا، ایک دوست کو دوسرے دوست سے لڑوا دینا، یہ سب کام، یہ سارے کرتوت اور بری صفات ہم معاشرے میں عام دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جن باتوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا انہی میں سے ایک چیز حسد بھی ہے۔ سورہ فلق بچے کو یاد ہوتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ بندہ اللہ سے یوں بھی دعا مانگے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یوں عرض گداز ہو کہ اے رب العالمین، میں تیری پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور یہی نہیں بلکہ اہل علم نے یہ بھی لکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا تو وہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور وہ گناہ کیا تھا کہ قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو جو قتل کیا تھا، جو کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، تو قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو وہ حسد کی بنیاد ہی پہ قتل کیا تھا۔ تو روئے زمین کا پہلا گناہ اس کی وجہ حسد تھی۔ اسی طرح اگر ہم آسمانوں کو دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے کا قصہ آسمانوں کا، تو آپ بچہ جانتا ہے اس قصے کو کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ابلیس اور تمام فرشتوں کو کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو وہ سجدہ کریں، تو ابلیس نے آسمان میں جو سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی کی، پہلی مرتبہ جو گناہ کیا، تو اس کی وجہ بھی حسد تھی کہ ابلیس کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حسد تھا، اسی لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے تکبرانہ بات کہتے ہوئے کہا کہ اللہ، میں آدم کو کیسے سجدہ کروں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انہیں مٹی سے۔ آگ کی صفت تو یہ ہے کہ وہ بلند ہوتی ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین کی طرف نیچے ہوتی ہے، لہٰذا میں آدم کو سجدہ کیسے کر دوں؟ تو یاد رکھیے کہ حسد کرنے سے انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ مختلف قسم کے امراض اور بیماریوں کا شکار رہتا ہے، اور اس حسد کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین وہ شخص کے جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، اور حاسد اپنے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ جمع کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک ہمیں حسد جیسی بری صفت سے محفوظ فرمائیں۔